کمرے میں حبس اور خاموشی کا راج تھا، جو صرف ایشل کی تیز اور بے ترتیب سانسوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لکڑی کی ایک بھاری کرسی کے ساتھ رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے تھے اور کلائیوں پر رسی کی رگڑ سے سرخ نشان پڑ چکے تھے۔ سامنے کچھ فاصلے پر سمیٹ دورانی ایک بڑے شاہانہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا، جس کا دھواں وہ بڑے اطمینان سے ہوا میں اڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون اور آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے ایشل کے وجود میں جھجری پیدا کر دی۔ ایشل نے اپنی کلائیوں کو چھڑانے کی ایک ناکام کوشش کی اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا خوف اب غصے میں بدل رہا تھا۔ وہ چلائی اور اس کی آواز گونج اٹھی، بڑے ہی کوئی جیلی اور 2 نمبر آدمی ہو تم۔ صرف ایک سائن کے لیے تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ سیریسلی؟ تم کہیں سے بھی ڈون نہیں لگتے۔ یہ 2 نمبر کام کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آئے بڑے 2 نمبر ہٹلر۔ سمیع درانی کے ہونٹوں پر ایک دلکشی مگر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اسے ایشل کا یہ غصہ بہت محظوظ کر رہا ہو۔ اسے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں آہستہ سے خارج کرتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ وہ بہت آہستگی سے چلتا ہوا ایشل کے قریب آیا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کمرے کے سکوت میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ایشل کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مقابل لے آیا۔ ایشل نے نفرت سے رخ موڑنا چاہا، مگر سمیر کی مدھم مگر بھاری آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ جانا، ابھی میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے جو تم مجھے ہٹلر کا خطاب دے رہی ہو؟ یہ تو بس شروعات ہے۔ اس کا لہجہ اتنا سرگوشی نما اور پراسرار تھا کہ ایشل کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے بالکل قریب آیا، جہاں اس کی گرم سانسیں ایشل کے ٹھنڈے پڑتے رخساروں کو چھو رہی تھی۔ فضا میں سگریٹ اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی مہک پھیل گئی تھی۔ سمیر نے سگریٹ کو قریب پڑی ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اور پین نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ایشل نے منہ موڑتے ہوئے انتہائی بیزاری اور نفرت سے کہا، جو بھی کرنا ہے تمہیں وہ بعد میں کرنا اور اپنی یہ بکواس بند کرو۔ ابھی جلدی بتاؤ کہاں پر دوں اپنا آٹوگراف تاکہ میری جان چھوٹے تم جیسے نفسیاتی انسان سے۔ سمیر کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ اس کے کان کے بعد جھکا اور سرگوشی کی۔ نگاہ نامے پر بیبی ایشل کو دیکھا، جیسے کسی نے چلتی ہوئی ٹرین کی زنجیر کھینچ لی ہو۔ وقت تھم گیا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ کھلا کر بولی، وٹ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ سمیر کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں سے نرمی غائب ہوگی اور وہاں وحشت ناچنے لگی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اپنی کمر سے پستول نکالی اور اس کی ٹھنڈی دھاتی نالی ایشل کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دی۔ دھات کی ٹھنڈک نے ایشل کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ سمیر انتہائی قربت میں آ کر بولا، اور اس بار اس کی آواز میں کاڑ تھی، ڈارلنگ، زبان سے زیادہ ہاتھ کام کرنے چاہیے۔ میرے پاس وقت کم ہے اور میرا صبر اس سے بھی کم۔ جلدی سے نکاح نامے پر سائن کرو ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس وقت سمیر کی آنکھوں میں جنون تھا۔ وہ ایشل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ پستول کا دباؤ ہونٹوں پر بڑھ گیا۔ ایشل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سامنے کھڑا شخص کوئی عام گنڈا نہیں بلکہ ایک جنونی درندہ تھا جو اپنی بات منوانا جانتا تھا۔ سمیر نے پستول ہٹا کر اس کے کان کی لو کو نرمی سے چومتا ہوا اس کے سراپے پر نظریں گاڑ رہا تھا اور پستول کی نالی سے اس کے ہاتھ کی رسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر ایشل کے ہاتھ کھول دیے۔ ایشل کے ہاتھ آزاد ہوئے تو وہ کانپ رہے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پین تھاما۔ نکاح نامہ اس کے سامنے میز پر رکھا تھا۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سمیر کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے فاتحانہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایشل نے دل پر پتھر رکھ کر دستخط کر دیے۔ سمیر نے کاغذ اٹھایا اور اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر فتح کا سکون آ گیا۔ گڈ گرل۔ اس نے کاغذ اپنی جیب میں رکھا اور مڑ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ ایشل وہی کرسی پر نڈھال ہو کر رہ گئی۔
جہاں سے اس کی آزادی کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہاں سے کہانی ماضی کے دریچوں میں اترتی ہے، جہاں اس جنون کی پہلی چنگاری بھڑکی تھی۔ یہ منظر 6 ماہ قبل کا ہے۔ یونیورسٹی کا وسیع و عریض کیمپس طلباء کی چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ سرسبز لان میں طلباء کے گروہ بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے، مگر ان سب سے دور ایک کونے میں ایشل اپنی کتابوں میں گم بیٹھی تھی۔ وہ پوری یونیورسٹی کی ٹاپر اور انتہائی سنجیدہ مزاج لڑکی تھی، جسے پڑھائی کے علاوہ کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ اس کی معصومیت اور ذہانت کے چرچے پر ہر ڈپارٹمنٹ میں تھے، لیکن وہ اپنی ذات میں مگر رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کی دوست ریتا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور سانس پھولتے ہوئے بولی، ایشل تمہیں پتہ ہے یونیورسٹی میں کون آ رہا ہے؟ ایشل نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر لاپرواہی سے جواب دیا، کوئی بھی آئے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے میرا اسائنمنٹ مکمل کرنے دو۔ ریتا نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ ارے یار تم بھی حد کر دی ہو۔ آج سمیر دورانی آ رہا ہے، شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون، اور سنا ہے کہ انڈر ورلڈ سے بھی اس کی روابط ہے۔ وہ بطور چیف گیسٹ اور ڈونر آ رہا ہے۔ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو پاگل ہو رہی ہیں، اور تم یہاں کتابی کیڑا بنے بیٹھی ہو۔ ایشل نے ناگواری سے اپنی کتاب واپس لی اور تلخی سے بولی، مجھے ان امیرزادوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ لوگ صرف اپنی دولت کی نمائش کرنے آتے ہیں۔ تم جاؤ اور دیکھ لو اپنے ہیرو کو، مجھے پڑھنے دو۔ ریتا منہ بنا کر چلی گئی، لیکن ایشل کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے وہ ملنے سے کترا رہی ہے، تقدیر اسے اسی کے راستے میں لا کھڑا کرنے والی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ سمیر دورانی کا یونیورسٹی میں داخلہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ کالی چمکتی ہوئی گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ طلباء اور طالبات کا ہجوم سائڈ پر ہو کر تماشائی بن گیا۔ سب سے آگے والی گاڑی کا دروازہ کھلا اور گارڈز نے پھرتی سے حصار بنا لیا۔ گاڑی سے سمیر دورانی اترا، کالا 3 پیس سوٹ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور کلائی میں مہنگی گھڑی۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا روب اور دبدبا تھا کہ دیکھنے والوں کی سانسیں تھم گئی۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز سیدھا چل رہا تھا۔ پرنسپل اور انتظامیہ کے لوگ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے اور اسے یونیورسٹی کا دورہ کروانے لگے۔ اچانک لائبریری کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایشل تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیر ساری کتابیں تھیں اور وہ اسائنمنٹ جمع کروانے کی جلدی میں تھی۔ موڑ مڑتے ہی وہ سامنے سے آنے والے شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ تصادم اتنا اچانک تھا کہ ایشل سنبھل نہ سکی اور اس کے ہاتھ سے تمام کتابیں چھوٹ کر زمین پر بکھر گئی۔ سمیر جو اپنی دھن میں جا رہا تھا اور کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا تھا، وہاں ٹھہر گیا۔ گارڈز نے فوراً آگے بڑھ کر ایشل کو پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس نے اپنا چشمہ تھوڑا نیچے کیا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ ایشل نے غصے سے اپنی بکھری ہوئی کتابوں کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو گھورا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سمیر دورانی ہے۔ اندھے کہ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اتنی بڑی سڑک ہے پھر بھی راستے کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ وہاں موجود پرنسپل اور دیگر لوگوں کی سانسیں خشک ہو گئی۔ آج تک کسی نے سمیر دورانی سے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ سب کو لگا کہ اب قیامت آئے گی۔ سمیر دورانی نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ عام طور پر لڑکیوں سے دیکھ کر مسکراتی یا گھبرا جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں ستائش یا خوف کے بجائے خالص غصہ تھا۔ اسے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اتنی بے نیازی دیکھی تھی۔ سمیر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایشل نے جلدی جلدی اپنی کتابیں سمیٹی اور ایک بار پھر اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ راستہ دے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بنا اس کے جواب کا انتظار کیے وہاں سے تیزی سے گزر گئی۔ سمیر دورانی وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے مڑ کر ایشل کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پرنسپل نے گھبراتے ہوئے صفائی پیش کی، سر میں معافی چاہتا ہوں، یہ اسٹوڈنٹ ذرا۔ سمیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ اس کی نظریں ابھی تک اس موڑ پر جمی تھی جہاں سے ایشل غائب ہوئی تھی۔ یہ کون تھی؟ سمیر کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور تجسس تھا۔ یہ ایشل ہے، ہماری یونیورسٹی کی ٹاپر۔ پرنسپل نے فوراً جواب دیا۔ سمیر نے سر ہلایا۔
اس کا دل وہیں اس کے قدموں میں رہ گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے دورے پر آیا تھا لیکن اب اس کا مقصد بدل چکا تھا۔ اس دن کے بعد سمیر درانی کا یونیورسٹی میں آنا معمول بن گیا۔ وہ کبھی ڈونیشن کے بہانے آتا تو کبھی کسی سیمینار کے لیے۔ انتظامیہ خوش تھی کہ اتنا بڑا ڈونر یونیورسٹی میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن حقیقت صرف سمیر جانتا تھا۔ اس کی نظریں صرف اور صرف ایشل کا پیچھا کرتی تھی۔ ایشل کینٹین میں ہوتی یا کلاس روم میں سمیر درانی کسی نہ کسی کونے میں موجود ہوتا۔ اس کا انداز عاشقانہ نہیں بلکہ مالکانہ ہوتا تھا۔ وہ چھپ کر نہیں دیکھتا تھا بلکہ کھلم کھلا اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ ایشل کو محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی اسے ہر وقت دیکھتا ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ لون میں بیٹھی ہوتی تو دور کھڑی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتا اور سمیر کی گہری سیاہ آنکھیں اس پر جمی ہوتی۔ ایک دن ایشل کلاس سے نکلی تو ریدا نے اسے کوہنی مار کر اشارہ کیا۔ وہ دیکھو ایشل، تمہارا ہیرو پھر سے وہی کھڑا ہے۔ قسم سے مجھے تو لگتا ہے یہ تم پر فدا ہو گیا ہے۔ ایشل نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جہاں سمیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بکواس مت کرو ریدا، مجھے اس آدمی سے چڑ ہونے لگی ہے۔ دیکھو کیسے گھورا ہے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ یہ ہٹلر ٹائپ آدمی مجھے زہر لگتا ہے۔ ایشل نے تیزی سے اپنا رخ موڑا اور دوسری طرف چل دی۔ سمیر نے اسے جاتے دیکھا اور اس کے چہرے پر پھر وہی پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ مجھے اس لڑکی کی پوری تفصیل چاہیے، اس کے گھر کا پتہ، اس کے رشتہ دار، اس کی پسند ناپسند، ہر چیز آج شام تک میری میز پر ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سے جی بوس کی آواز آئی اور سمیر نے فون بند کر دیا۔ اس کی دیوانگی اب جنون کی شکل اختیار کر دی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ محبت حاصل کرنے کا نام ہے یا قربانی کا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ ایشل اب اس کی ضد بن چکی تھی اور سمیر درانی اپنی ضد کبھی نہیں ہارتا تھا۔ اگلے چند دن ایشل کے لیے عذاب بن گئے۔ وہ جہاں جاتی سمیر کا سایہ اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ لائبریری میں ہوتی تو سمیر وہاں کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بہانے آ بیٹھتا اور کتاب کے اوپر سے اسے گھٹتا رہتا۔ ایشل کو اس شخص سے خوف نہیں بلکہ شدید کوفت ہونے لگی تھی۔ اسے یہ امیر زادوں والی حرکتیں سخت ناپسند تھیں۔ ایک شام وہ یونیورسٹی سے نکل رہی تھی کہ موسم اچانک خراب ہو گیا۔ کالی گھٹائیں چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایشل بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ بارش کی شدت کی وجہ سے کوئی رکشہ یا بس نہیں آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ تب یہ کالی گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور سمیر درانی کا چہرہ نمایاں ہوا۔ بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سمیر کی آواز سپاٹ تھی جیسے وہ کوئی حکم دے رہا ہو۔ ایشل نے اسے نظر انداز کر دیا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، ایشل بھاگ جاؤ گی۔ ایشل نے تنک کر جواب دیا، شکریہ، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ اپنی گاڑی اور اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیں۔ سمیر کو انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ پل بھر میں بھیگ گیا لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چلتا ہوا بس اسٹاپ کے شیڈ کے نیچے آیا اور ایشل کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان خاموش جنگ جاری تھی۔ ایشل نے اسے گھورا، آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں نے منع کیا ہے۔ سمیر نے ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا قد ایشل سے کافی نکلتا ہوا تھا۔ اس کا وجود ایشل پر سایہ فگن تھا۔ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے مس ایشل، شرافت سے کہہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ ورنہ میں اٹھا کر بٹھانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اور تم جانتے ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ ایشل اس کی آنکھوں میں موجود سنجیدگی دیکھ کر سہم گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص طاقتور ہے اور یہاں کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اسے دانت پیستے ہوئے اپنی بیگ سنبھال لی۔ آپ بہت بدتمیز انسان ہے۔ سمیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور طنزیہ انداز میں بولا، شکریہ، اب تشریف رکھیں۔ ایشل پیر پٹکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سمیر نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی بارش کو چیرتی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی۔ پورے راستے گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، صرف وائپر کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایشل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن اسے شیشے میں سمیر کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اسے اس کی منزل تک نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا کی طرف لے کر جا رہا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
اس واقعے کے بعد یونیورسٹی میں چہموگیاں عروج پر پہنچ گئی۔ ہر زبان پر سمیر درانی اور ایشل کا نام تھا۔ لڑکیاں ایشل سے حسد کرتی تھی کہ اتنا امیر اور بااثر شخص اس کے پیچھے دیوانہ ہے، جبکہ ایشل اس ناپسندیدہ توجہ سے شدید ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جہاں بھی جائے گی سمیر کی نظریں اس کا تعاقب کریں گی۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کینٹین سے نکل رہی تھی کہ سامنے سمیر اپنے گارڈز کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ ایشل نے آج خوف کو پیچھے دھکیلا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سمیر نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے لبوں پر وہی مخصوص فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ایشل نے غصے سے کامتے ہوئے کہا، مسٹر سمیر دورانی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو اپنی طاقت اور دولت کے زور پر دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان گاڑیوں اور گارڈز کے ساتھ مجھے متاثر کر لیں گے؟ سمیر اس کی ہمت پر اش کر اٹھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایشل کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی جہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ سمیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں اور بائیں دیوار پر رکھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ایشل کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ سمیر کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی پلکوں کی لرزش بھی گن سکتا تھا۔ اس نے جھک کر ایشل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا، تم غلط فہمی کا شکار ہو ایشل۔ میں متاثر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں جو مجھے پسند آ جائے، اور تم مجھے پسند نہیں ہو بلکہ تم اب میری ضرورت بن چکی ہو۔ میں چیزوں کو مانگتا نہیں ہوں، میں انہیں فتح کرتا ہوں، اور تم میرا اگلا اور آخری ہدف ہو۔ ایشل اس کے جنونی انداز اور اتنی قربت سے بری طرح گھبرا گئی۔ اسے سمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ دور ہٹے مجھ سے، میں کوئی فتح کرنے والا قلعہ نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں۔ سمیر نے اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹا کر کان کے پیچھے اڑسا اور سرگوشی کی۔ میرے لیے تم پوری کائنات، اور میں اپنی کائنات کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ ایشل اس کی انگلی کے لمس سے لرز گئی۔ وہ تیزی سے اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر بھاگ گئی۔ سمیر وہی کھڑا مسکراتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایشل کے لیے تڑپ اور واضح ہو گئی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر یونیورسٹی کا گراؤنڈ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف لال غبارے اور پھولوں کی مہک تھی۔ سمیر دورانی نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ جب ایشل اپنی کلاس ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا ہجوم ایک دائرے کی شکل میں کھڑا ہے۔ ایشل حیرانی سے آگے بڑھی۔ ہجوم نے اسے راستہ دیا۔ سامنے سمیر دورانی ہاتھوں میں ایک انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی لیے کھڑا تھا۔ اس نے ایشل کو دیکھتے ہی گھٹنے ٹیک دیے۔ پورے گراؤنڈ میں سناٹا چھا گیا۔ سمیر کی آواز گونجی، ایشل، میں نے زندگی میں کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، لیکن آج تمہاری محبت نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ کیا تم میری شریک حیات بننا پسند کرو گی؟ سمیر کی آنکھوں میں امید اور بے پناہ محبت تھی، لیکن ایشل کی یہ سب ایک تماشا تھا۔ اسے لگا کہ سمیر اس کی عزت نفس کا سریعام مذاق اڑا رہا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور سمیر کے ہاتھ سے انگوٹھی جھپٹ لی۔ سب کی نظریں ایشل پر جمی تھیں۔ ایشل نے حقارت سے وہ قیمتی انگوٹھی گھاس پر پھینک دی اور چلا کر بولی، محبت زبردستی نہیں کی جاتی سمیر دورانی، اور نہ ہی اسے دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔ میں تم جیسے گنڈے اور بدتمیز انسان سے شادی تو دور بات کرنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ اپنی یہ دولت اور طاقت کا مظاہرہ کہیں اور جا کر کرو۔ میرے لیے تم اور تمہاری محبت کوئی معنی نہیں رکھتے۔ سمیر کا چہرہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ پل بھر میں وحشت میں بدل گئی۔ اس نے اپنا کوٹ جھاڑا اور ایک خوفناک سکون کے ساتھ ایشل کے قریب آیا۔ اس کی انا کو بدترین ٹھیس پہنچی تھی، لیکن اس کا جنون کم ہونے کے بجائے آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے زمین سے انگوٹھی اٹھائی اور اسے اپنی مٹھی میں اتنی زور سے بھینچا کہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی میں چبھ گئی۔ وہ ایشل کے کان کے پاس جھکا اور زہریلے لہجے میں بولا، یہ انکار تمہیں بہت مہنگا پڑے گا جانا۔ تم نے میری محبت کی توہین کی ہے، اب تمہیں میری ضد کا سامنا کرنا پڑے گا۔
میں نے پیار سے مانگا تھا، تم نے ٹھکرا دیا، اب میں چھین لوں گا۔ ایشل غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی آزادی کا آخری دن ہے۔ اور شام جیسے وہ یونیورسٹی گیٹ سے نکلی، کالی گاڑی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، ایک رومال اس کے منہ پر رکھا گیا اور دنیا تاریک ہوگی۔ وہ حال میں واپس آ چکے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد ایشل نے قلم پھینک دیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کمرے میں نکاح اخبار اور گواہوں کے جانے کے بعد اب صرف وہ اور سمیر رہ گئے تھے۔ سمیر نے دروازہ لوک کیا اور آہستہ سے چلتا ہوا ایشل کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سرور تھا۔ اس نے ایشل کے ہاتھوں کو پکڑ کر زبردستی اس کے چہرے سے ہٹایا۔ ایشل کی آنکھیں سرخ تھی اور کاجل بہہ کر گالوں پر آ گیا تھا۔ مبارک ہو مسز دورانی، آخرکار تم میری ہو ہی گئی، قانونی اور شرعی طور پر۔ ایشل نے نفرت سے اس کے ہاتھ پر تھوکا۔ میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی، تو میرے لیے صرف ایک درندے ہو۔ سمیر کو غصہ نہیں آیا بلکہ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس نے ایشل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ ایشل کا نازک وجود سمیر کے سخت سینے سے ٹکرایا۔ سمیر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ایشل ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ آگی تو مجھے پسند ہے تمہاری، جتنی نفرت کرو گی مجھے اتنا ہی مزہ آئے گا تمہیں پگلانے میں۔ سمیر نے اپنا چہرہ جھکایا اور اس کی گردن کے نازک حصے پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ ایشل کے بدن میں جھڑجھڑی دوڑ گئی۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا، لیکن سمیر نے اس کی گرفت مزید سخت کر دی۔ وہ دیوانگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر آنکھوں اور گالوں کو چوم رہا تھا۔ اس کا ہر لمس ایشل کو یہ باور کرا رہا تھا کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے دور رہو مجھ سے، ایشل نے روتے ہوئے دہائی دی۔ سمیر نے سر اٹھایا اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو رگڑا۔ اب نہیں چھوڑ سکتا جانا، اب تو تم میری قید میں ہو اور اس قید سے رہائی کی چابی میں نے سمندر میں پھینک دی ہے۔ اس نے ایشل کو بازو سے پکڑا اور کھڑا کیا۔ چلو بانسو پونچھ لو، ہمیں گھر جانا ہے، تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایشل حیران رہ گئی۔ گھر؟ میرے والدین؟ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھی تھی کہ سمیر اسے کسی تہہ خانے میں قید رکھے گا، لیکن وہ اسے گھر لے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی کہ شاید گھر جا کر وہ اپنے بابا کو سب بتا سکے اور وہ پولیس کو بلا لے۔ سمیر نے اس کے کاندھے پر اپنی سیاہ چادر ڈالی اور اسے اپنے ساتھ لگا کر باہر لے گیا۔ گاڑی میں بھی سمیر نے اسے خود سے جدا نہیں کیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور سمیر کا بازو ایشل کے کاندھوں کے گرد تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ ایشل کے ہاتھ کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ پورے راستے اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے چھوتا رہا۔ ایشل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ بس کسی طرح گھر پہنچ جائے۔ گاڑی جب ایشل کے گھر کے گیٹ پر رکی تو ایشل نے سوکھا سانس لیا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور ایشل تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج کی طرف گئی۔ بابا، ماما، وہ چیختے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے والدین لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ایشل بھاگ کر اپنے والد کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، پولیس کو بلائیں، اس آدمی نے مجھے اغوا کیا تھا اور زبردستی گن پوائنٹ پر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ ایک مجرم ہے، اسے گرفتار کروائیں۔ سمیر دورانی بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور چہرے پر ایک شائستہ مگر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور ایشل کے والد کو دیکھا۔ ایشل کو امید تھی کہ اس کے والد ابھی غصے میں اٹھیں گے اور سمیر کو گھر سے نکلنے کا کہیں گے، لیکن یہاں کہانی کا پہلا اور سب سے دردناک ٹویسٹ سامنے آیا۔ اس کے والد نے ایشل کو خود سے الگ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی حیرانی آئی۔ انہوں نے شرمندگی سے نظر جھکا دی۔ ایشل حیرت سے پیچھے ہٹی اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ بابا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولے نا۔ سمیر نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور پھر انتہائی سکون سے بولا، انکل اپنی لاڈلی بیٹی کو بتاتے کیوں نہیں کہ آپ نے اسے مجھ سے نکاح کے لیے کیوں راضی کیا ہے؟ بتائیں نا کہ کس طرح آپ نے اسے بیچا ہے۔ یہ الفاظ ایشل کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ بیچا ہے؟ کیا مطلب؟ ایشل نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سمیر نے ایک فائل میز پر پھینکی۔ اس کے والد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور رو پڑے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو،
میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے جوا کھیلا تھا اور میں ہار گیا تھا۔ ان لوگوں کا کروڑوں کا قرضہ تھا مجھ پر، وہ مجھے مار دیے تھے۔ سمیر صاحب نے میرا سارا قرضہ اتارا ہے اور بدلے میں انہوں نے تمہارا ہاتھ مانگا تھا۔ ایشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کمرہ گھومنے لگا۔ جس باپ کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، اسی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کا سودا کر دیا تھا۔ سمیر اٹھ کر ایشل کے پاس آیا۔ ایشل بت بنی کھڑی تھی۔ سمیر نے پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لا کر سرگوشی کی۔ دیکھا جانا، میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا تھا، میں تو پوری قیمت ادا کر کے تمہیں خریدا ہے۔ تمہارے باپ نے اپنی زندگی کے بدلے تمہاری زندگی میرے نام کر دی ہے۔ اب بتاؤ، کیا ابھی پولیس کو بلاؤں گی؟ ایشل نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا جو نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ اس کی ماں ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ ایشل کو لگا جیسے وہ یتیم ہو گئی ہے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سمیر نے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف گھمایا۔ چلو ایشل، اب اپنے اصلی گھر چلتے ہیں جہاں اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ایشل نے مزاحمت نہیں کی، اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح سمیر کے ساتھ چل پڑی۔ اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے محسوس ہوا کہ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں جا رہی ہے، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اس دوسری جہنم کا مالک اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ رخصتی کے وقت ایشل بالکل خاموش تھی۔ سمیر گاڑی میں اس کے قریب کھسک آیا۔ اس نے ایشل کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ ایشل نے ہاتھ کھینچنا چاہا تو سمیر نے سختی سے دبا دیا۔ اب نخرے دکھانے کا فائدہ نہیں مسز سمیر دورانی، تم میری ملکیت ہو اور مجھے اپنی چیزوں پر کسی اور کا حق یا مرضی برداشت نہیں ہے۔ اب تمہیں میری مرضی سے جینا ہوگا، اور میری مرضی صرف یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ اس نے ایشل کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں تیز تھی۔ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ تم نفرت کرو گی تو میں پیار کروں گا، تم دور بھاگو گی تو میں قریب آؤں گا۔ آج رات سے ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے جہاں صرف میں ہوں اور تم۔ ایشل نے آنکھیں بند کر لی اور دو موٹے آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ گاڑی اندھیرے راستوں پر منزل کی طرف رواں دوا تھی جہاں اس کی آزمائشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ گاڑی ایک طویل اور خاموش سفر کے ساتھ شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک عالیشان محل نما گھر کے پورچ میں رکی۔ یہ سمیر دورانی کا ذاتی قلعہ تھا جہاں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ گارڈز نے ادب سے دروازہ کھولا۔ سمیر نے ایشل کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ ایشل کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے، لیکن سمیر کی گرفت اسے سہارا دیے ہوئے تھی۔ گھر کے اندر کا منظر کسی بادشاہ کے محل جیسا تھا۔ قیمتی فانوس، قالین اور دیواروں پر لگی پینٹنگز سمیر کے ذوق کی گواہی دے رہی تھی۔ ملازمین کی ایک قطار بادب کھڑی تھی۔ سمیر نے کسی کی طرف دیکھے بغیر ایشل کو سیدھا سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ اوپر والے فلور پر ایک بڑا سا کمرہ ان کا منتظر تھا۔ دروازہ کھلا تو ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پر پھولوں کی چادر بچھی تھی اور فضا میں موتیوں اور سمیر کے پسندیدہ کولون کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ سمیر ایشل کو کمرے کے وسط میں لے کر جا کر رک گیا۔ اس نے آہستگی سے ایشل کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ایشل نے نظر جھکا لی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ سمیر نے اپنی انگلی ایشل کی ٹھوڑی کے نیچے رکھی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ویلکم ہوم جانا، یہ تمہاری سلطنت ہے اور تم اس کی ملکہ۔ ایشل نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ لو کر دیا۔ لو کی آواز ایشل کے دل پر لگی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور بیٹھ کے کونے میں سمٹ گئی۔ سمیر نے اپنا کوٹ اتارا اور لاپرواہی سے صوفے پر پھینک دیا۔ اس نے اپنی آستینیں فولڈ کی اور آہستہ آہستہ ایشل کی طرف بڑھا۔ ایشل نے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ سمیر بیڈ پر اس کے بالکل قریب آ بیٹھا۔ اس نے بہت نرمی سے ایشل کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری طرف دیکھو ایشل۔ اس کا لہجہ حکم اور درخواست کا حسین امتزاج تھا۔ ایشل نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ سمیر کا چہرہ اس کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی ناچ رہی تھی۔ سمیر نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اس کے ہونٹوں کی تپش نے ایشل کے ٹھنڈے وجود میں آگ لگا دی۔ سمیر کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل ہو گئے اور اس نے ایشل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا؟
میں درندہ ضرور ہوں اشل، لیکن اپنی محبت کے لیے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے محسوس کرو۔ اس نے اپنا چہرہ اشل کی گردن کے کھم میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں اشل کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ اشل کا پورا جسم کانپنے لگا۔ سمیر نے اس کے کان کے لو کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا اور پھر نرمی سے چوما۔ اس کے ہاتھ اشل کی کمر سے پھسلتے ہوئے اس کے بازوؤں تک آئے اور اس نے اشل کی ہتھیلیوں کو اپنے لبوں سے لگا دیا۔ سمیر کے لمس میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی جس نے اشل کو مزاحمت کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ سمیر نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہیں خریدا ضرور ہے اشل، لیکن میں تمہارے جسم کا مالک تب بنوں گا جب تم اپنا دل میرے نام کرو گی، اور وہ دن بہت جلد آئے گا۔ اس نے اٹھ کر الماری سے ایک فائل نکالی اور اشل کی گود میں ڈال دی۔ یہ کیا ہے؟ اشل نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سمیر مسکرایا، یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، تمہاری ڈگری، تمہارا پاسپورٹ اور یونیورسٹی کے کاغذات۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو، میں تمہیں قید نہیں کروں گا۔ تم دنیا گھومو، اپنے خواب پورے کرو، بس شرط صرف ایک ہے۔ وہ دوبارہ جھکا اور اشل کے ہونٹوں کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، تم جہاں بھی جاؤ گی میری ہی رہو گی۔ شام کو واپسی اسی گھر اور اسی کمرے میں ہوگی۔ اشل حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے اسے اغوا کیا تھا۔ یہ تضاد اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ سمیر نے لائٹ آف کی اور اسے اپنے بازو پر لٹا لیا۔ اس رات اشل سمیر کے پہلو میں جاگتی رہی، جبکہ سمیر اسے اپنے حصار میں لیے پرسکون نیند سو گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اشل سمیر کے گھر میں ایک اجنبی کی طرح رہ رہی تھی۔ سمیر اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے جوس پلاتا اور یونیورسٹی چھوڑنے جاتا۔ واپسی پر وہ اسے لینے گیٹ پر کھڑا ہوتا۔ اس کی محبت اور توجہ میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اشل کا دل ابھی بھی نفرت کی دیوار کے پیچھے تھا۔ پھر کہانی میں وہ موڑ آیا جس نے اشل کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک دوپہر سمیر گھر پر نہیں تھا۔ اشل بور ہو رہی تھی اور لائبریری میں کچھ کتابیں دیکھنے گئی۔ وہ کتابیں ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کی نظر سمیر کی میز کے ایک لاک ہوئے دراز پر پڑی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ہیئر پن کی مدد سے دراز کھولنے کی کوشش کی اور وہ کھل گیا۔ اندر ایک پرانی ڈائری اور کچھ تصاویر پڑی تھی۔ اشل نے تصاویر اٹھائی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اس کی اپنی تصاویریں تھیں، لیکن یہ ابھی کی نہیں تھی، یہ اس وقت کی تصاویر تھی جب وہ اسکول یونیفارم میں ہوتی تھی، 10ویں جماعت کی۔ اشل گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے اشل، بارش میں بھیگتے ہوئے اشل، ہر تصویر کے نیچے تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اشل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ڈائری کھولی۔ ہر صفحہ اشل کے نام سے شروع ہوتا تھا۔ آج اشل نے نیلی قمیض پہنی تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج اشل کا رزلٹ تھا۔ میں نے پرنسپل کو کہہ کر اس کی اسکالرشپ پکی کروا دی ہے۔ آج ایک لڑکے نے اشل کو تنگ کیا، اس کا بندوبست کر دیا ہے، اب وہ کبھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا۔ اشل خوف سے سن ہوگی۔ وہ سمیر کو 6 ماہ سے جانتی تھی، لیکن سمیر اس کے سائے کی طرح پچھلے 5 سال سے اس کے ساتھ تھا۔ اس کی ہر کامیابی، ہر اسکالرشپ اور جہاں تک کہ اس کی منگنی جو ٹوٹ گئی تھی وہ سب سمیر کی کارستانی تھی۔ وہ کوئی عاشق نہیں تھا بلکہ ایک جنونی سایہ تھا جو برسوں سے اس کی طاق میں بیٹھا تھا۔ شام کو جب سمیر گھر آیا تو اشل ہال میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ تصاویر تھی۔ سمیر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا، لیکن اشل نے اسے زور سے دھکا دیا۔ دور رہو مجھ سے، تم انسان ہو یا کوئی حاسیب؟ اس نے تصاویر سمیر کے منہ پر دے ماری۔ تصاویریں فرش پر بکھر گئی۔ سمیر نے بکھری ہوئی تصاویر کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا گھبراہٹ نہیں آئی۔ وہ جھک کر ایک تصویر اٹھانے لگا۔ تو تم جان گئی ہو، اچھا ہوا میرا کام آسان ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم 5 سال سے میرا پیچھا کر رہے ہو، میری زندگی کے فیصلے کر رہے ہو، میری منگنی تم نے تڑوائی تھی۔ اشل نے چیخ کر پوچھا۔ سمیر نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور اشل کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا جنون لوٹ آیا تھا۔ ہاں میں نے تڑوائی تھی، کیونکہ تم صرف میری ہو۔ میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب تم نے اسکول کے زمانے میں ایک زخمی کتے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ یہ لڑکی میری ملکہ بنے گی۔ میں نے تمہاری زندگی سے ہر اس کانٹے کو چن دیا جو تمہیں چبھ سکتا تھا۔
اور ہر اس مرد کو ہٹا دیا جو تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ایشل کے چہرے کے قریب آیا اور دیوانگی سے بولا، یہ کوئی جرم نہیں ہے ایشل، یہ عبادت ہے۔ میں نے تمہاری حفاظت کی ہے، تم میری اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ ایشل اس کی اس خوفناک سچائی سے لرز اٹھی۔ وہ شخص کی ذہنی کیفیت سے ڈر گئی تھی۔ اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑایا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ سمیر دروازے کے باہر کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں پاگل پن تھا۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ رہا۔ ایشل سمیر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام گھر کی گھنٹی بجی۔ ایشل لاؤنج میں تھی جب ایک نہایت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کا نام نتاشا تھا۔ وہ سمیر کی بزنس پارٹنر اور پرانی دوست تھی۔ نتاشا نے ایشل کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تو یہ ہے وہ مڈل کلاس لڑکی جس کے لیے سمیر نے اپنا ہوش کھو دیا ہے۔ ایشل خاموش رہی۔ نتاشا اس کے قریب آئی اور زہر آلود لہجے میں بولی، خوش فہمی میں مت رہنا ڈارلنگ، سمیر صرف تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی اصل پسند میں ہوں۔ ہم دونوں کی شادی ہونے والی تھی، لیکن پھر تم بیچ میں آ گئی۔ سمیر تمہیں استعمال کر کے پھینک دے گا اور آخر میں میرے پاس ہی آئے گا۔ ایشل کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو سمیر سے نفرت کرتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نتاشا کی باتیں سن کر اسے اپنے سینے میں جلن محسوس ہوئی۔ ایک انجانی سی ملکیت کا احساس جاگا۔ اسی رات ایشل نے پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ سمیر اور نتاشا باغ میں کھڑے ہیں۔ نتاشا سمیر کے بالکل قریب کھڑی تھی اور اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ سمیر اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور نتاشا ہنس رہی تھی۔ ایشل کے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ جس شخص نے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، وہ اب کسی اور عورت کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایشل کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اسے لگا کہ نتاشا سچ کہہ رہی تھی، وہ صرف ایک کھلونا ہے۔ اسے فیصلہ کر لیا وہ اس شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہے گی۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ پیک کیا اور موقع کی طاق میں بیٹھ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ فیصلہ اسے موت کے منہ میں لے جائے گا، اور سمیر کی محبت کا آخری اور سب سے خطرناک امتحان شروع ہونے والا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر سو رہا تھا، ایشل نے چوری چھپے پچھلے دروازے کا لوک کھولا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر اس عالیشان محل پر ڈالی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر صرف آزادی نہیں بلکہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا اور سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایشل ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو ہوا کے تھپڑوں سے اس کے چہرے پر جم رہے تھے۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور پاؤں میں کانٹے اور کنکر چبھ رہے تھے، لیکن دل کا درد جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ سمیر اور نتاشا ایک ساتھ کھڑے تھے۔ سمیر کا اس کے قریب ہونا اور نتاشا کا وفادارانہ کہکا۔ ایشل کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں کتنی پاگل تھی جو اس درندے کے باتوں میں آ گئی۔ وہ صرف میرا استعمال کر رہا تھا۔ نتاشا سچ کہہ رہی تھی، میں اس کے لیے صرف ایک ضد تھی، ایک کھلونا جسے حاصل کر کے وہ بور ہو چکا ہے۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی اور قدموں کی رفتار بڑھا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ سمیر کی قید اور جھوٹی محبت سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی، لیکن ایشل کے اندر کی آگ اسے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے گاڑیوں کے ٹائروں کی چنگھاڑ سنائی دی۔ ایشل کا دل دہل گیا۔ اسے لگا سمیر آ گیا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر سڑک کے کنارے جھاڑیوں کی طرف بھاگی تاکہ چھپ سکے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 3 کالی جیپوں نے اسے گھیر لیا۔ ایشل سہمی ہوئی کھڑی رہ گئی۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے اسے اندھا کر دیا۔ دروازے کھلے اور ان میں سے چند نقاب پوش مسلح افراد باہر نکلے۔ یہ سمیر کے گارڈز نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا حلیہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ دشمن ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ایشل کو غور سے دیکھا۔ ارے واہ، یہ تو وہی چڑیا جس کے لیے سمیر دورانی نے پورا شہر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ بہت مشکل ہوگی اسے اٹھانے میں، لیکن یہ تو خود چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ ایشل خوف سے پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ شخص ہنسا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے بی بی، ہمیں تو تمہارے شوہر سے پرانا حساب چکانا ہے۔
تم تو بس وہ چاہ رہا ہو جس کے ذریعے ہم شیر کو پنجرے میں بلائیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایشل کا بازو پکڑا۔ ایشل نے چیخ کر مزاحمت کی اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں سمیر دورانی کی بیوی ہوں، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ایشل کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ وہ شخص کہکا لگا کر ہنسا۔ ابھی تو تم اس سے بھاگ رہی تھی اور اب اسی کی دھمکیاں دے رہی ہو؟ پکڑو اسے اور گاڑی میں ڈالو۔ دو اور آدمی آگے بڑھے اور ایشل کو گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ ایشل چیخ رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس سنسان سڑک پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ گھر سے نکل کر اس نے خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ ابھی وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈالنے والے تھے کہ سڑک کے دوسرے سرے سے ایک گاڑی طوفانی رفتار سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ لگا وہ سیدھے ان لوگوں پر چڑھا دے گا۔ بریک لگنے کی شدید آواز کے ساتھ گاڑی ان جیپوں کے عین سامنے رکی۔ دھول کا بادل اڑا، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور سمیر دورانی باہر نکلا۔ وہ اکیلا تھا، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی اور چہرے پر وحشت تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ شیر کی طرح دہاڑا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس سے، اگر کسی نے اسے چھونے کی غلطی بھی کی تو اس کے ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گا۔ ایشل نے سمیر کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ پہلی بار اسے اس شخص کو دیکھ کر خوف کے بجائے تحفظ کا احساس ہوا۔ گنڈوں کا لیڈر سمیر کو اکیلا دیکھ کر مسکرا۔ آؤ آؤ سمیر دورانی، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ بڑا پیار ہے اپنی بیوی سے جو اکیلے ہی موت کے منہ میں چلے آئے۔ سمیر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کا نشانہ پکا تھا۔ دو آدمی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ باقیوں نے پوزیشن سنبھالی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ سمیر نے چھلانگ لگا کر گاڑی کی آڑ لی اور ایشل کی طرف اشارہ کیا۔ ایشل نیچے جھکو۔ ایشل گاڑی کے ٹائر کے ساتھ دبک گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ سمیر اکیلا ان سب کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے دشمنوں کو نشانہ بنا رہا تھا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ سمیر گولیوں کی بچھاڑ میں آگے بڑھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف ایشل کو بچانا تھا۔ وہ ایک گنڈے پر جھپٹا اور اسے گن چھین کر اس کے سر پر دے ماری۔ ایشل نے دیکھا کہ سمیر کی قمیض خون سے تر ہو رہی تھی۔ ایک گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ سمیر! ایشل چیخی۔ سمیر نے مڑ کر اسے دیکھا اور درد کے باوجود مسکرایا۔ ٹھیک ہوں جانا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر سمیر کے سر پر بھاری لوہے کی راڈ ماری۔ سمیر لڑکھڑایا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر دور جا گرا۔ دشمنوں نے اسے گھیر لیا اور لاتوں اور گونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ایشل یہ دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ اپنی جان بچانے کے بجائے سمیر کی طرف بھاگی۔ چھوڑ دو اسے، مت مارو۔ ایک آدمی نے ایشل کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ سمیر نے خون آلود چہرے کے ساتھ سر اٹھایا اور گرایا، اسے مت چھونا۔ دشمنوں کی ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے اور کوئی نہیں بلکہ نتاشا باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ریوالور تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی آئی اور سمیر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سمیر نے حیرت اور تکلیف سے اسے دیکھا۔ نتاشا تم؟ نتاشا نے ایک شیطانی کہکا لگایا۔ ہاں میں۔ کیسا لگا میرا سرپرائز سمیر ڈارلنگ؟ میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ایشل حیرت سے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نتاشا نے ایشل کی طرف دیکھا اور طنز کیا، اور تم بے وقوف لڑکی، میرا پلان کتنا شاندار تھا۔ میں نے تمہیں بھاگنے پر اکسایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ پاگل عاشق تمہارے پیچھے اکیلا آئے گا، اور دیکھو میرا نشانہ کتنا پکا بیٹھا۔ ایشل کو اپنی حماقت پر رونا آ گیا۔ اس نے نتاشا کی باتوں میں آ کر سمیر پر شک کیا تھا، حالانکہ وہ تو صرف اسے بچانے آیا تھا۔ سمیر نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے نتاشا، ایشل کو جانے دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے۔ نتاشا نے جھک کر سمیر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کا سر پیچھے کیا۔ ہاں میری دشمنی تم سے ہے کیونکہ تم میری محبت کو ٹھکرا کر اس 2 کی لڑکی کو چنا۔ اب تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے سے مرتے ہوئے دیکھو گے اور پھر میں تمہیں ماروں گی۔ نتاشا نے بندوق کا رخ ایشل کی طرف کیا۔ سمیر نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن 2 آدمی نے اسے دبوچ رکھا تھا۔ نہیں نتاشا، ایشل کو کچھ مت کہو، مجھے مار دو، میں بھیک مانگتا ہوں تم سے۔ ایشل نے زندگی میں پہلی بار اس مغرور اور طاقتور ڈون کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔
وہ صرف اس کی خاطر اپنے اصول، اپنی انا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ ایشل کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اس کے دل سے ساری نفرت دھل گئی تھی۔ اس لمحے سے احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ نتاشا ہنسی۔ دیکھو تو صحیح، سمیر دورانی بھیک مانگ رہا ہے، کتنا سکون مل رہا ہے مجھے یہ دیکھ کر، لیکن افسوس اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ نتاشا نے دوبارہ بندوق کا رخ سمیر کی طرف موڑا۔ چلو پہلے تم مارتی ہوں کہ تاکہ تمہاری یہ لیلا تمہارا تڑپنا دیکھے۔ سمیر نے آنکھیں بند کر لی اور پرسکون لہجے میں ایشل سے کہا، ایشل اپنی آنکھیں بند کر لو، میں نہیں چاہتا تم مجھے مرتے ہوئے دیکھو، مجھے معاف کر دینا جانا، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ فضا میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ ایشل کی نظر زمین پر گری ہوئی پستول پر پڑی جو لڑائی کے دوران سمیر کے ہاتھ سے گری تھی۔ وہ پستول ایشل سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ نتاشا کی انگلی ٹریگر پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ ایشل کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت جاگ اٹھی۔ یہ وہ ایشل نہیں تھی جو کتابوں میں گم رہتی تھی، یہ وہ ایشل تھی جس کا سہاگ خطرے میں تھا۔ نتاشا نے کہا، گڈ بائی سمیر دورانی، لیکن اس سے پہلے کہ گولی چلتی ایشل نے بجلی کی تیزی سے چھلانگ لگائی۔ اس کا ہاتھ پستول کے ٹھنڈے دستے پر پڑا۔ اس نے زمین پر لیٹی لیٹی پستول کا رخ نتاشا کی طرف کیا اور آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبا دیا۔ فضا میں گولی چلنے کی زوردار آواز گونجی جس نے رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ ایشل کے ہاتھ میں موجود پستول سے دھواں نکل رہا تھا اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ نتاشا کے کندھے سے خون کا فوارہ پھوٹا، اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ اس کے ہاتھ سے اپنی پستول چھوٹ گئی تھی۔ سمیر کے گرد کھڑے گنڈے اس اچانک حملے سے بوکھلا گئے۔ ان کی توجہ لمحے بھر کے لیے بھٹکی اور یہ لمحہ سمیر دورانی کے لیے کافی تھا۔ زخمی شیر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سمیر نے پوری طاقت مجتمع کی اور اپنے دائیں کھڑے آدمی کے پیٹ میں کوہنی ماری۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ سمیر نے پھرتی سے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ باقی دو آدمی سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سمیر اب قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے زمین پر پڑے ہوئے گنڈے کی گن اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، میری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر تم لوگوں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک آدمی کے پیر میں گولی لگی اور وہ گر گیا۔ دوسرا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سمیر نے اس کے پیچھے گولی چلائی جو اس کی ٹانگ میں لگی۔ میدان اب سمیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی اثنا میں دور سے پولیس کے سائرن اور مزید گاڑیوں کے آنے کی آوازیں سنائی دی۔ سمیر کے وفادار گارڈز اور پولیس ایک ساتھ پہنچ چکے تھے۔ پولیس کی گاڑیوں کی نیلی پیلی بتیوں نے اندھیرے کو روشن کر دیا۔ پولیس والوں نے آتی زخمی گنڈوں اور نتاشا کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ نتاشا درد سے کرا رہی تھی اور نفرت بھری نظروں سے سمیر اور ایشل کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہ بے بس تھی۔ سمیر نے پولیس والوں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے گن پھینکی اور دیوانہ وار ایشل کی طرف بھاگا۔ ایشل ابھی تک وہیں زمین پر بیٹھی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول ابھی بھی موجود تھی جسے اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی انسان پر گولی چلائی تھی۔ سمیر نے اس کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے نرمی سے پستول نکالی اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ ایشل، میری جان، میری طرف دیکھو۔ سمیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ ایشل کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور سانس اٹکی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے سمیر کا مانوس لمس محسوس کیا اور اس کا زندہ سلامت چہرہ دیکھا، اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ آگے بڑھی اور سمیر کے گلے لگی۔ اس نے سمیر کی خون آلود قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا، مجھے لگا وہ آپ کو مار دے گی، میں بہت ڈر گئی تھی سمیر، میں بہت ڈر گئی تھی۔ ایشل کے منہ سے اپنا نام اور محبت کا یہ اقرار سن کر سمیر کو اپنے زخموں کا درد بھول گیا۔ اس نے ایشل کو اپنے حصار میں بینچ لیا۔ اس نے ایشل کے بالوں کو چوما اور اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا۔ میں کہیں نہیں جا رہا جانا، موت بھی مجھ سے ڈرتی ہے کیونکہ میرے پاس تمہاری محبت کی ڈال ہے۔ تم نے مجھے بچا لیا ایشل، تم میری بہادر شیرنی ہو۔ سمیر نے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو صاف کیا۔ دیکھو میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ایشل نے روتے ہوئے اس کے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو خون آ رہا ہے۔ سمیر نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔
یہ زخم نہیں، تمغہ ہے میری محبت کا۔ اب رونا بند کرو ورنہ میں سمجھوں گا کہ تمہیں ابھی بھی مجھ سے نفرت ہے۔ ایشل نے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس رات سڑک کے کنارے خون اور بارود کی بو کے درمیان ان کی محبت کا نیا جنم ہوا تھا۔ اس سب کو 3 دن گزر چکے تھے۔ ہسپتال کا پرائیویٹ VIP وارڈ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سمیر بیڈ پر نیم دراز تھا، اس کے بازو اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور سینے پر ہلکی پٹیاں تھیں، لیکن اس کے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایشل اس کے پاس اسٹول پر بیٹھی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹہ سلیقے سے اڑا ہوا تھا۔ وہ بہت انہماک سے پیالے میں سے سوپ کا چمچ بھر رہی تھی۔ منہ کھولے، ایشل نے سنجیدگی سے کہا۔ سمیر نے منہ بنانے کے بجائے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پینا ہے یہ بے ذائقہ سوپ، مجھے کچھ اور چاہیے۔ ایشل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، چپ چاپ پی لیں ورنہ میں نرس کو بلا لوں گی اور وہ زبردستی پلا دے گی۔ سمیر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے میں جلترنگ کی طرح بجی۔ تمہیں لگتا ہے میں نرس سے ڈرتا ہوں؟ میں تو صرف اپنی بیوی کے غصے سے ڈرتا ہوں۔ اس نے اچانک اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے ایشل کی کلائی پکڑی اور ایک جھٹکا دیا۔ سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر گرنے سے بال بال بچا۔ ایشل کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی سمیر کے سینے پر جا گری۔ سمیر کیا کر رہی ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ ایشل ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، لیکن سمیر نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے وہیں روک لیا۔ دیکھنے دو، میری بیوی کوئی غیر نہیں، اور ویسے بھی اس کمرے میں آنے کی اجازت میری مرضی کے بغیر کسی کو نہیں ہے۔ ایشل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ سمیر کے اتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن صاف سن سکتی تھی۔ سمیر کی نظریں ایشل کے ہونٹوں پر جمی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایشل کے رخسار پر نرمی سے پھیرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے چھوا۔ مجھے سوپ کی بھوک نہیں ہے ایشل، میری بھوک کچھ اور ہے۔ اس کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ ایشل کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے نظر جھکا لی۔ آپ ابھی زخمی ہیں سمیر، آرام کرے۔ سمیر نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ تمہارا قرب میرے ہر زخم کا مرہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سمیر نے اپنا سر اٹھایا اور ایشل کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ ایک طویل اور جذباتی بوسہ تھا جس میں ان کی پچھلی تمام دوریاں، تمام شکوے اور تمام تکالیف پگھل گئیں۔ ایشل نے پہلے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر اس نے بھی اپنے ہاتھ سمیر کی گردن میں ڈال دیے، اس کی محبت کا جواب دیا۔ سمیر نے اسے مزید اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اس کا ہاتھ ایشل کی کمر سے پھسلتا ہوا اس کی گردن تک آیا۔ کمرے کی فضا میں محبت کی تپش بڑھ گئی تھی۔ جب وہ دونوں الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ سمیر نے ایشل کی پیشانی پر ماتھا ٹکایا اور سرگوشی کی۔ مجھے پتا تھا میری جنگلی بلی کو بھی مجھ سے پیار ہو جائے گا۔ تمہیں مجھ تک لانے کے لیے مجھے موت کے منہ میں جانا پڑا، لیکن قسم خدا کی یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ ایشل نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، صرف حیا اور محبت تھی۔ اس نے اپنی انگلی سمیر کے دل کے مقام پر رکھی۔ آپ پاگل ہیں سمیر دورانی، بہت بڑے پاگل۔ سمیر نے اس کی انگلی کو چوم لیا۔ محبت اور پاگل پن میں بس اتنا سا فرق ہے جانا کہ پاگل پن کا علاج ہو سکتا ہے لیکن محبت کا نہیں، اور میں تمہاری محبت میں لا علاج ہو چکا ہوں۔ ایشل مسکرائی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ سمیر نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں موت سے لڑ سکتا ہوں ایشل، لیکن تمہاری جدائی سے نہیں۔ تم میری زندگی کا حاصل ہو۔ کچھ دیر خاموشی رہی جو الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ پھر سمیر نے شرارت سے کہا، ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، وہ گواہ میری زندگی کا بہترین جرم تھا۔ ایشل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور وہ کیوں؟ سمیر نے آنکھ ماری اور ایشل کے کان میں کہا، کیونکہ اس جرم کی سزا تم ملی ہو اور تم میری بہترین اور سب سے حسین سزا ہو۔ مجھے عمر قید بھی منظور ہے اگر جیل تمہاری باہیں ہوں تو۔ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ کھڑکی سے باہر سورج نکل رہا تھا جو ایک نئی صبح اور ایک نئی زندگی کی نوید سنا رہا تھا۔ یہ ایک پرفیکٹ ہیپی اینڈنگ تھی جہاں جنون اور محبت ایک ہو گئے تھے اور نفرت ہمیشہ کے لیے ہار گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔